علی کی آواز ہی آواز حق ہے۔ علی کی آواز 14 کی آواز ہے۔ علی کی آواز پیغام حق ہے۔ علی کی آواز خدا کی آواز ہے۔ علی کی آواز پوری انسانیت کے لیے امن کی آواز ہے۔ علی کی آواز ہر دور کے یزید کے منہ پر تماچا ہے۔ علی کی آواز آنے والی ہر قوم، نسل، قبیلے کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ علی کی آواز ہی اللہ کا راستہ ہے۔ علی کی آواز نے کبھی سلونی کے منبر پر خطبہ توحید بلند کیا، کبھی لبیک یا رسول اللہ کی صدا بن کر میدان میں نظر آیا، کبھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خطبہ لمع میں صدائے علی نظر آئی، کبھی مسجد کوفہ میں علی کامیاب ہو گیا کی صدا بلند ہوئی، کبھی صلح امام حسن علیہ السلام کی فتح مبین میں نظر آئی، کہیں امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے میں توحید کی فتح بنی، کہیں سید سجاد علیہ السلام کے باطل شکن خطبوں میں آواز علی کا اثر ظاہر ہوا، کہیں امام باقر علیہ السلام کی امامت میں نظر آئی، کبھی جعفر صادق علیہ السلام کے روحانی علوم میں، کہیں امام کاظم علیہ السلام کی طولانی قید تنہائی میں، کبھی غریب طوس علیہ السلام کی حکومت میں، کبھی تقی جواد علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت میں، کبھی امام نقی کے ذاتی رعب میں نظر آئی، کہیں عسکری علیہ السلام کے جمال میں آواز علی کا رعب نظر آیا۔ اب آواز علی کا جلال منتظر مہدی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ علی کی آواز جنگل، بیابان، کوہستان، کوہسار، پہاڑ، نخلستان میں ہر جگہ برسر پیکار ہے۔ علی کی آواز دعوت اللہ ہے اور سب پر خدا کی حجت ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں جب کوئی حق پرست حق کی صدا کو بلند کرتے ہوئے حق کے لیے اٹھتا ہے، حق کی آواز ہی آواز علی ہے، کیونکہ بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ صدا ہر زمانے میں حق پرستوں کو دعوت فکر انقلاب دے رہی ہے۔ تو ہے کوئی حق پرست جو آواز علی کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے آواز علی کی ترجمانی کر سکے؟